डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब, अभी सितंबर में या अक्टूबर में इजराइल में इलेक्शन भी एक्सपेक्टेड हैं, अमेरिका में मिड टर्म हो रहे हैं नवंबर में, तो आप पोस्ट इजराइल इलेक्शन और पोस्ट मिड टर्म यूएस इलेक्शन के बाद उस सिनेरियो में इस माहदे को कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब, अगर इसराइल के हवाले से बात की जाए तो नेतन्याहू ने इस जंग का भरपूर सियासी फ़ायदा उठाया है और वो आने वाले इंतखाबात में भी इस जंग का भरपूर सियासी फ़ायदा उठाना चाहेंगे, क्योंकि अक्टूबर 24 में हमास ने जब हमला किया इसराइल पर, उसके बाद जंग शुरू हुई, तो उस जंग से कबल नेतन्याहू की मकबूलियत इसराइल में तारीख़ी तौर पर बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने इस जंग को इस्तेमाल किया इसराइल में अपनी खोई हुई मकबूलियत को दोबारा हासिल करने के लिए। और वो ये चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे ताकि इसराइल का जो फार राइट रेडिकल एक सेगमेंट है सोसाइटी का, जो कि शायद उस मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, उनकी सियासी सपोर्ट इनके लिए कायम व दायम रहे। ये वो सियासी अक्सरियत है इसराइल में जो यकीन रखती है कि ये आखिरी जंग है कुर्बे क़यामत से पहले, और इसके बाद शायद उस फिगर का ज़हूर होगा जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको ये निजात दहिंदा समझते हैं। तो ये एक पूरा पागलपन है जिसका शिकार इसराइली मुआशरा हो चुका है। जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है और अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस का, तो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहेंगे कि वो मिड टर्म इलेक्शंस में जाएं एक अधूरी जंग को लेकर या फिर एक हारी हुई जंग को लेकर। तो ट्रंप अक्टूबर से पहले इस जंग का खात्मा करना चाहते हैं ऑन टर्म्स जो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को दिखा सकें कि देखिए हमने जंग शुरू की और वो ख़त्म कर दी। लेकिन उसके इस ख्वाब में, इस मकसद में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इसराइल की है, और इसराइल ने इस मफाहमती यादाश्त को सबुताज करने की कोशिश की कल रात लबनान में। इससे पहले आपने देखा कि गजा पे में जब इन्होंने नस्ल कुशी शुरू की फ़लस्तीनियों की, सीज़ फायर हुआ, उस सीज़ फायर के बावजूद वहाँ पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। तो इसराइल के मुंह को खून लगा हुआ है, ये खातिर में नहीं लाएंगे ट्रंप को, और ये बार बार स्पॉइलर का किरदार अदा करते रहेंगे। अब सूरत हाल ये आ चुकी है कि ट्रंप का लबो लहजा नेतन्याहू के हवाले से खासा सख्त हो चुका है। माइक रोबियो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी एक रोज कबल ही, उसमें भी उन्होंने इसराइल को तंबीह की कि हम आपके इत्तेहादी हैं, हमने आपके कहने पे इस जंग का आगाज किया और आप अब हम पे ही तनकीद कर रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ी एक पते की बात की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर नेतन्याहू इसराइल के वजीर आजम दोबारा मुंतखब हो जाते हैं तो इसराइल पूरी दुनिया में तनहा रह जाएगा, क्योंकि इसराइल के पास इस वक्त दोस्त बिल्कुल नहीं है। इसराइल एक इंटरनेशनल स्टिग्मा बन चुका है, और अगर नेतन्याहू ने अपनी ये मिस एडवेंचरिज्म खत्म ना की तो इसका नुकसान उनके सियासी कैरियर को नहीं होगा बल्कि इसराइल को होगा एज अ वायबल स्टेट। खुर्रम इकबाल साहब, डॉक्टर साहब आप बताएं कि आपकी बड़ी गहरी नज़र है इंटरनेशनल अफेयर्स पे और मिडल ईस्ट पे भी। इस माहदे के बाद मिडल ईस्ट का, स्पेशली मिडल ईस्ट की हम बात करें तो उसमें मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीन, अल-कुद्स, गज़ा के बग़ैर हम अधूरी रहती है दास्तान। तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि अब अधूरे क़ज़िये जो फ़लस्तीन है, कश्मीर है, वो भी अगर ईरान अमेरिका का मुफाहमती यादाश्त हो सकती है तो फ़लस्तीन और कश्मीर का क़ज़िया आपके ख़्याल में डायलॉग के प्रोसेस के ज़रिए हो सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुतालबा किया पाकिस्तान से कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक बशमूल तुर्की, सऊदी अरब वो इब्राहिमी मुआहिदों का हिस्सा बने, तो पाकिस्तान ने बहुत कैटेगोरिकली अमेरिका को बताया कि ये हमारी सुर्ख लकीर है और हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हम इज़राइल को तस्लीम करने से बिल्कुल इनकारी हैं। तो पाकिस्तान ने ये बिल्कुल वाज़े कर दिया। और जहाँ तक बात है इज़राइल से किस तरह फ़लस्तीन की आज़ादी मुमकिन करवाई जाए, इज़राइल को एक बहुत बड़ा डेंट डाला है पाकिस्तान ने। ईरान ने तो मज़ाहमत की ही है, लेकिन सफारती फ्रंट पर जिस तरह से पाकिस्तान ने सारे मामले को देखा, तो इज़राइल की वो जो एक एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसीज़ थी उससे बहुत बड़ी जक पहुंची है उन चीज़ों को। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का किरदार है इस जंग से पहले वो जनूबी एशिया तक महदूद था, लेकिन अब मगरबी एशिया में भी पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर देखा जा रहा है। सऊदी अरब की पूरी कोशिश है कि वो पाकिस्तान और तुर्की को
مغربی ایشیائی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا حصہ بنائے اور یہ جو مڈل پاورز ہیں یہ رسپانسبلٹی لیں اس خطے کی سیکیورٹی کی، کیونکہ اس جنگ میں اسرائیل کو تو ہزیمت اٹھانی ہی پڑی، لیکن ساتھ ساتھ امریکہ کا جو ایک کردار تھا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر وہ بھی خاصا اس پر سوالات اٹھائے گئے۔ مثال کے طور پر پچھلے سال ستمبر میں دوحہ پر حملہ کیا اسرائیل نے۔ اب قطر امریکہ کا سب سے بڑا نان نیٹو ایک اتحادی ہے، اس کے باوجود امریکہ اپنے اتحادی کو اسرائیلی اگریشن سے نہ بچا سکا۔ پھر جب امریکہ نے ایران پر حملے کیے، ایران نے ریٹیلیٹری سٹرائکس کی، متحدہ عرب امارات پہ کی، سعودی عرب پہ کی، پورے گلف میں جو بیسز تھیں، تو امریکہ ان کی مدد کو بھی نہ آیا۔ پھر اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ جو 14 نکات ہیں اس میں امریکہ نے کہیں بھی اپنے جو گلف کے اتحادی ہیں ان کی سیکیورٹی سلامتی کی کہیں بات ہی نہیں کی۔ تو جو گلف کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس میں بہت بڑی بڑی دراڑیں اب پیدا ہو چکی ہیں، اینڈ دیٹ ہیز کریٹڈ این اپرچونٹی فار پاکستان۔ اب وہ پاکستان اس کو فل ان کرنے کی کوشش کر رہا ہے ود دا ہیلپ آف سعودی عربیہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات ایک مختلف راستہ اختیار کر چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان کو وہ اس سیکیورٹی سٹرکچر کا حصہ بنائے، جبکہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی اور قطر کبھی یہ نہیں چاہیں گے، کیونکہ اسرائیل نے ہمیشہ گلف میں اپنی موجودگی کو استعمال کیا ہے مسلمان ممالک کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس لیے متحدہ عرب امارات کی یہ جو پالیسی ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اسرائیل ایک بین الاقوامی سٹگما بن چکا ہے۔ اگر گلف کی کوئی بھی حکومت اسرائیل کو کے قریب جاتی ہے تو ایک بہت بڑے ڈومیسٹک آپ کہہ لیں کہ اسے سامنا ہو سکتا ہے ریئیکشن کا۔ اسی طرح سے ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو ہندوستان میں جس طرح سے ایک ہندوتوا نواز حکومت پچھلے 10 سالوں سے قابض ہے، وہ بھی مسلمان پوری دنیا میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بی جے پی کی ہندو نواز حکومتوں نے مسلمانوں کی یا شاعر اسلام کی توہین کی تو سب سے زیادہ عوامی ریئیکشن گلف میں موجود مسلمان ممالک کی طرف سے آتا ہے۔ تو یو اے ای جو سیکیورٹی ایک راستہ اختیار کر رہا ہے، پاکستان نے سفارتی طور پر اور بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے پیغامات بھی بھجوائے ہیں کہ وی آر ناٹ ان فیور آف دیٹ، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یو اے ای کے ساتھ پاکستان کے تعلقات برادرانہ ہیں۔ ہمارے لاکھوں لوگ اس وقت یو اے ای میں موجود ہیں، وہاں سے کروڑوں روپے وہاں سے ریمیٹنس کی مدد میں آتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہائی پولیٹکس ایریاز میں جب یو اے ای انڈیا اور اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے تو لو پولیٹکس ایریاز میں پاکستان اپنے تعلقات کو یو اے ای کے ساتھ مضبوط رکھے۔ اچھا ڈاکٹر خرم اقبال صاحب، یہ بتائیں کہ ایران کہتا ہے کہ آئندہ مذاکرات کا مقصد امریکہ کی ساری شرائط کو تسلیم کرنا نہیں، بلکہ ہم اپنے قومی تحفظ پہ، انٹیگریٹی پہ، سوورینٹی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ تو ابھی تو سٹارٹ ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور اس میں یہ بتائیے پاکستان کے جو رول ہے اس کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے کیا اپورچونٹیز ہیں اس میں؟ جہاں تک اس مفاہمتی یادداشت کے مستقبل کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ 60 دنوں میں بہت سارا کام ابھی کیا جانا باقی ہے۔ ایران نے اپنے وقار، اپنی انٹیگریٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے یہ مفاہمتی یادداشت پہ سائن کیے ہیں، لیکن چیلنجز بہرحال رہیں گے۔ جہاں تک پاکستان کا کردار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت زیادہ انٹرنیشنل گڈ ول جنریٹ کی ہے یہ کردار ادا کر کے۔ دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا کر ہم نے پاکستان کے لیے ایک بہت زیادہ گڈ ول جنریٹ کی، اور اب اس کو ہم نے اکنامک انسینٹیو میں کنورٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد دنیا نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ اب ہم نے ڈائیورسیفیکیشن کی طرف جانا ہے سپلائی چینز کی۔ تو اب صرف سمندری راستے پر انحصار نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیگر جو زمینی راستے ہیں یا لینڈ روٹس ہیں، کوریڈورز ہیں، ان پر بھی کام شروع ہو جائے گا۔ پھر دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو سینرجی ڈیولپ ہو چکی ہے اس کے بھی معاشی ثمرات پاکستان تک پہنچنا جلد شروع ہو جائیں گے، کیونکہ پچھلی مرتبہ جب محمد بن سلمان صاحب نے دورہ کیا تھا پاکستان کا تو انہوں نے گوادر میں $10 ارب کی مالیت کی آئل ریفائنری لگانے کی بات کی تھی۔ اب جب سعودی عرب کو آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے اپنی آئل ایکسپورٹس کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا
تو سعودی عرب چاہے گا کہ کچھ آئل ریفائنریز اب یہ بائی پاس کر کے ابنائے ہرمز کو پاکستان کے ساحل پر قائم کی جائے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر آنے والے دنوں میں دوبارہ ابنائے ہرمز بند ہوتی ہے، جس کے قوی امکانات موجود ہیں، کیونکہ دیکھیے امریکہ کی تو ایک تاریخ ہے ٹرمپ کے دور میں، خاص طور پہ یہ تو ڈس انگیج کر جائیں گے اس جنگ سے۔ ٹرمپ نے افغانستان سے بھی ڈس انگیج کیا تھا، عراق سے بھی ڈس انگیج کیا تھا، کیونکہ ٹرمپ کہتے ہیں یہ کاسٹلی وارز ہیں۔ لیکن اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے، اسرائیل ایران کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ جاری رکھے گا، ایران اس کا جواب دے گا، بدلے میں ہو سکتا ہے ایران ایک مرتبہ پھر اسٹریٹ آف ہرمز کو ویپنائز کرے۔ تو اس صورت میں پاکستان کی جو ساحلی پٹی ہے وہ ایک نئے اکنامک ہب کے طور پر سامنے آ سکتی ہے، اور ایک ایسے وقت میں خاص طور پہ جب یو اے کی جو ایک کوسٹل لائن ہے وہ انڈر اسٹرکٹ پریشر ہے اس جنگ کی وجہ سے، تو اب نئی جو اکنامک ایونیوز ہیں وہ کھولنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو فائدہ پاکستان اٹھا سکتا ہے اس گڈ ول سے، وہ کشمیر کے حوالے سے ہے۔ کشمیر ہمارا ایک کور ایشو رہا ہے ہماری خارجہ پالیسی کا، اور ابھی تک ہم نے کامیابیاں حاصل بھی کی ہیں کشمیر کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ ٹرمپ سے پہلے ایک وقت تھا جب امریکہ تقریباً ہندوستان کا جو ایک پرسپیکٹو ہے اس پر وہ ہو چکے تھے بالکل قائل، لیکن اب امریکہ بھی یہی کہتا ہے کہ کشمیر ایک بائی لیٹرل مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ملٹی لیٹرل مسئلہ ہے۔ کشمیر ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور یہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق ہی حل ہوگا۔ تو یہ پاکستان انٹرنل سیکیورٹی کے لیے بھی اس سے فائدے اٹھا سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں اس انٹرنیشنل گڈ ول کے نتیجے میں، وہ یہ ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیمیں جو پاکستان کے خلاف اس وقت سرگرم عمل ہیں، ہم ان کے خلاف بھی بین الاقوامی فورمز پر قراردادیں لے کے آ سکتے ہیں۔ امریکہ نے بی ایل اے کو کچھ سال پہلے لسٹ میں ڈالا تھا، لیکن کچھ ہفتے قبل جب اقوام متحدہ میں بی ایل اے پر بحث ہوئی تو امریکہ، انگلینڈ اور فرانس نے اس قرارداد کی مخالفت کی جو پاکستان اور چائنا نے پیش کی تھی ٹو ڈکلیئر بی ایل اے ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ تو وقت اب آ چکا ہے کہ پاکستان اس گڈ ول کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر استعمال کرے، ان تنظیموں کو دہشت گرد ڈکلیئر کروانے کے لیے جو پاکستان کے داخلی امن کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو پاکستان میرا خیال ہے اس گڈ ول پہ بلڈ کر سکتے ہیں۔